چنانچہ جب شروع ہوا تو پھر انہوں نے جب شروعات کی تو آج انہوں نے خود اپنے منہ سے ہی ہمارا کیس جو ہے وہ ثابت کر کے رکھ دیا، کیونکہ بات تو صرف یہ تھی 190 ملین پاؤنڈ کی جو یو کے میں جو ہے وہ کہاں گیا. ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ 190 پاؤنڈ عمران خان کھا گیا اور بشرا بی بی کھا گئی. وہ آج انہوں نے خود اپنے منہ سے ثابت کر دیا. ملک ریاض کا وہ پیسہ تھا جو مبشرہ یا علی ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی کے نام یا فیملی کے نام پر جو ہے اماؤنٹس پہلے 20 ملین پاؤنڈز گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے پہلے انہوں نے اس کو فریز کروایا ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت سے این سی اے نے. جب جج صاحبان نے پوچھا وہ کدھر ہے ڈاکیومنٹ، وہ موجود نہیں ہے. مصدقہ نقل ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. وہ فریزنگ کی اپلیکیشن جو این سی اے نے دی وہاں کے فریز کیا جائے وہ اپلیکیشن ہے وہ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوسا صاحب نے یہ دی ہیں کہ آپ نے میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت یہ چیزیں مانگی ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی، تو پھر کس بنا پر پروسیکیوشن ہو رہی ہے. تو بہرکیف اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کس کے درمیان ہوا؟ معاہدہ ہو رہا ہے این سی اے کے اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان میں معاہدہ ہو رہا ہے. اس فیملی کے معاہدے کے نتیجے میں اس کو ڈی فریز کرایا گیا. یہ 20 ملین پہلے تھا اور پھر 171 ملین تک پہنچا، اور پھر ون ہائیڈ پارک جو محل ہے، پیلس ہے، جو حسن نواز صاحب ماشاءاللہ جو فرزند ارجمند ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے 50 ارب روپے میں بیچا ملک ریاض کو. وہ بھی انہی کے درمیان تھا، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، اس میں انہوں نے اس کی ٹینٹیٹو جو پرائس اسیس کی وہ 190 ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ ٹوٹل اماؤنٹ یہ بنتا ہے. اب اس میں معاہدہ ہو رہا ہے ملک ریاض کی فیملی کے درمیان اور این سی اے کے درمیان. ان کا 2002 کا ایکٹ ہے جس میں نیشنل کرائم ایجنسی بنی ہے، جو اگر وہ مشکوک اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشنز ہوں تو اس کو وہ فریز کر سکتے ہیں، وہ کانفسکیٹ کر سکتے ہیں، ضبط کر سکتے ہیں. وہ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول سے پہلے ہی وہ پیسہ بھی آ جاتا ہے. اب ان کے درمیان ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ سائن ہوتا ہے ان کے قانون کے مطابق، اور اس معاہدے میں بھی جو کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران میں بنا تھا، جس کے ہیڈ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ انہوں نے اس پہ سائن کیا. ایک میں نے پچھلی تاریخ پر اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ایک بیرسٹر صاحب نے بطور گواہ کے بھی اس کو دستخط کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب جب وہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی کرائم ان کے قانون کے مطابق نہیں مترشح ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں. وہاں لفظ جو انہوں نے جج صاحبان نے کہا اچھا چلیں وہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ وہاں کارروائی ہوئی ہے جو این سی اے نے کارروائی کی ہے اپنا برطانیہ کے قانون کے مطابق، وہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ابھی آپ انتظار کرتے رہیں. تو میں نے وہاں انٹرجیکٹ کیا، میں نے کہا جی پھر کیس کس بات کا ہے؟ اگر ان کے پاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کیس تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے عمران خان کھا گیا. اور سب سے بڑا سکیم پاکستان کا جو بار بار کہتے رہے یہ ہے، تو جب ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو کس بیسس پہ؟ باہر کیف انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی کا ڈیڈ جو ہے، جو کہ 2 دسمبر 2019 کو یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا شہزاد اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اس وقت وہ دکھایا. اس کے متن جب پڑھا گیا تو وہ اور زیادہ بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں تھا. حسن نواز سے جو ہے انہوں نے خرید کی تھی، ون ہائیڈ پارک پیلس خرید کی تھی، وہ ٹوٹل اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ بنتا تھا. اس کا معاہدہ جو ہے وہ
NCA اور حسن اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا جس میں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا، اس کے ذریعے سے لکھا گیا اس میں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ کا وہ اس اکاؤنٹ کا لکھا ہوا ہے. یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف او بھائی وہ شاید سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسہ، کیونکہ یہ جو 460 ملین جو سپریم کورٹ نے جو FBR جو سندھ کی تھی اس نے ملیر کینٹ کے جو ہے وہ اماؤنٹ وہ زمین دی تھی، وہ خرید کی تھی ملک ریاض نے، اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض نے ملیر کینٹ کے ذریعے جو ہے وہ فریگمنٹڈ کو اکٹھا کر کے جو بیریا ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشن اللیگل ہے، اور اس کی جو ہے اراضی کی قیمت مختصر متعین کرتے ہوئے 460 ارب کا، اور ملک ریاض نے یہ طے کیا پہلے تو جو سابقہ روایات کی مطابق ہی امجد پرویز صاحب نے بڑی بھاگنے کی کوشش کی اور پھر ایک سوالت کی، پھر تاریخ مانگنے کی، پھر جو بحث نہ کرنے کی پوری صدا کی اور ترلا مارا، اور ہم نے یہی کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، ضمانت میں آپ نے آخری 2 دفعہ یہ پہلے جو ہے اس میں التوا لے چکے ہیں، اور اب آپ نے آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اور تاریخ نہیں ہوگی. تو یہ بہانہ کرنا کہ باہر کا اسٹرائک ہے، باہر کا اسٹرائک بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن کسی کی جو لبرٹی کا سوال ہے، جہاں آئینی اس کے حق کا سوال ہے اور پریزنر آف کانشنس ہو، وہاں یہ جو ہے ہڑتال کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. باری آئی پہلے تو بڑی کوشش کر کے لے دے کر کے تو باہر کا شروعات ہوئی، اور جج صاحب بینچ نے بھی کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہڑتال کی بنیاد پر آپ آئے ہوئے ہیں، کھوسا صاحب آئے ہوئے ہیں، اب ہم اس کو شروع کریں.